أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی یا میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ فرعون کی ایک خادمہ تھی جو فرعون کے گھر کا کام کرتی تھی، اور وہ ایمان والی تھی، مسلمان تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی وہ امتی تھی، کلمہ پڑھا تھا اس نے۔ وہ فرعون کے گھر کا کام کرتی تھی، ان کی خادمہ تھی۔ ایک بار وہ عورت فرعون کی بیٹی کو سر پر کنگھی کر رہی تھی، تو اس سے کنگھی جو ہے ہاتھ سے چھوٹ گئی، گر پڑی۔ جیسے کنگھی اس کے ہاتھ سے گری تو اس نے کہا اللہ کے دشمن کا بیڑا غرق ہو۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ اس کا مقصد ہے تیرا کوئی خدا اور ہے، تو میرے بابا کو جو ہے خدا نہیں مانتی؟ تو اس نے کہا میرا خدا وہ ہے جو موسیٰ کا خدا ہے، ہارون کا خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ میرا رب ہے۔ اب اس فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہمارے پاس رہتی ہے ہماری خادمہ ہے، ہمارے ہی گھر میں رہتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو موسیٰ کا رب ہے، ہارون کا رب ہے، اور میں جو ہے فرعون کو خدا نہیں مانتی، میرا خدا ایک ہے، عرش والا، وحدہ لا شریک ہے۔ تو فرعون کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے کہا کہ تم اپنے نوکروں کو کہا کہ ایک دیگ جو ہے اس میں تیل ڈالو اور اس کو آگ پر جلاؤ، اتنا گرم کرو، پھر مجھے بتاؤ تو میں اس عورت کو سکھاتا ہوں کہ وہ کیسے نہیں مجھے مانتی۔ اس عورت کے 2 بچے تھے جو دونوں ہی بیٹیاں تھیں، چھوٹی سی۔ تو فرعون نے وہ تیل جو ہے دیگ میں پکایا، اس عورت کو بلایا اور اس کو کہا کہ اگر تو مجھے نہیں مانے گی تو میں یہ جو تیری بچیاں ہیں ان کو اس تیل میں جو ہے آگ والے تیل میں ڈالوں گا۔ اس نے کہا یہ تو میری 2 بچیاں ہیں، 100 بچیاں ہوتی وہ بھی ڈالتا تو پھر بھی میں کہتی کہ میرا رب وہ وحدہ لا شریک اللہ ایک ہے۔ فرعون نے اس کی ایک بچی کو دیگ میں ڈال دیا، جیسے ڈالا تو وہ تیل میں ایک دم جو ہے جل گئی، شہید ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے پردے دور ہٹا دیے اور اس نے اس بچی کے روح کو نکلتے دیکھا، رب نے اس کو دکھایا۔ وہ جیسے اس کی روح نکلی تو اس نے کہا کہ امی جان صبر کرنا، تم گھبرانا نہیں، عنقریب ہم مل لیں گے کٹھے، تم گھبرانا نہیں، صبر کرنا۔ تو اس نے جب وہ نظارہ دیکھ لیا تو اب فرعون نے کہا کہ اب تو مان جا، مجھے خدا مان۔ اس نے کہا نہیں، خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو فرعون نے اس کی چھوٹی دوسری بچی کو بھی اس میں دیگ میں ڈال دیا، وہ بھی جو ہے اس میں جل گئی، اور اس کی روح کو بھی جلوہ رب نے اس کو دکھایا، اس کی روح نکلتے دیکھی۔ اس نے بھی کہا امی جان صبر کرنا، گھبرانا نہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، ہم عنقریب ملیں گے۔ اب یہ بچی جب
تو فرعون نے اس کو کہا کہ ابھی تو دیکھا نا تیری بچیوں کا کیا حشر ہوا. اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے. پھر اس کو بھی اس دیگ میں ڈالا تپتے ہوئے تیل میں، وہ بھی دنیا سے چلی گئی. یہی وہ واقعہ تھا جس کو دیکھ کر جناب حضرت آسیہ نے جو ہے ایمان لائی تھی. یہ واقعہ دیکھ کر فرعون کی جو خادمہ تھی وہ مسلمان تھی. اس نے جب اتنی قربانی دی، یہ واقعہ دیکھ کے پھر جو ہے فرعون کی بیوی جناب حضرت آسیہ وہ ایمان لائی اور مسلمان ہوئی تھی. ایک روایت ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر تشریف لے کر جا رہے تھے میرے آقا، تو میرے رب کو ایک جگہ پر خوشبو آئی جنت سے. تو جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ ایک فرعون کی غلام تھی، اس کو فرعون نے کہا کہ تو اللہ کو ماننا چھوڑ دے، مجھے خدا مان. اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گی، میرا خدا وہی ہے وحدہ لا شریک. تو اس کو فرعون نے جو ہے تپتی دیگ میں ڈال کر اس کو اور اس کی 2 بچیوں کو جلایا تھا. اور یہ اس کی جو قبر ہے، اس کی قبر کی مٹی کی خوشبو ہے. سبحان اللہ. اور اس عورت نے فرعون کو آخری میں ایک وصیت کی تھی کہ مجھے بھی تو اگر جلا دے تو پھر ایک کام کرنا کہ میری بچیوں کی اور میری ہم تینوں کی ہڈیاں کٹھی کر کے ایک قبر بنا دینا، جو فرعون نے بعد میں ان کی وہ بنائی تھی. تو جناب حضرت آسیہ جب مسلمان ہو گئی تو فرعون کو جب پتہ چلا تو فرعون نے کہا یہ تو میرے گھر میں ہی جو ہے میرے خلاف ہو گئے ہیں. تو فرعون نے جناب آسیہ کو قید میں ڈلوایا اور اس کو کہا کہ تو باز آ جا. آسیہ نے کہا نہیں، میں نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کو میں نے مانا ہے. پھر جناب آسیہ کو فرعون نے بہت تکلیفیں دی، اذیتیں دی. اس کے ہاتھوں میں جو ہے کیل لگوائے، کیل ٹھکوا دیے ہاتھوں میں اور اس کو پھانسی پہ چڑھوایا. جناب حضرت آسیہ جس وقت اس کی روح پرواز کر رہی تھی تو میرے رب نے اس کو اس کی آنکھوں سے پردے دور کیے اور جنت میں اس کو اپنا گھر دکھایا. کیونکہ بی بی آسیہ نے اس وقت دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنا اصلی گھر جنت میں دکھا دے. تو رب نے وہ گھر اس کو دکھایا. تو فرعون نے اس کو آخر میں بھی کہا کہ تو باز آ جا. آسیہ نے کہا اب میں ایسا گھر دیکھ رہی ہوں کہ مجھے جو ہے اس پر اور بھی میرا ایمان مضبوط ہو گیا ہے. حضرت جناب آسیہ اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے میں، اس قربانی میں، مسلمان ہونے کے وجہ سے اس کو جو ہے فرعون نے اتنا ستایا اور اس کو شہید کر دیا. تو جس بندے نے، جس مومن نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا تو میرے آقا کا فرمان ہے جب کوئی غیر مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے پرانے گناہ رب سب معاف کر دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اپنے رب کی عبادت، رب کا ذکر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے. اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو فرقہ واریت سے بچائے. ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مومن رہتے ہیں ان کو یہ انعام دے رب کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.